بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کا فرشتہ بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اللہ کی طرف واپس گیا اور عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو۔ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنی بال آ جائیں تو ہر بال کے بدلے تیرے لیے عمر میں 1 سال کا اضافہ ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی آ جائے۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بقدر پتھر پھینکنے کے عرض مقدسہ کے قریب کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ وہ راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے رب کا فیصلہ تسلیم کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تماچا مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ واپس بارگاہ الہی میں پہنچا اور جا کر عرض کی کہ آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا زندگی چاہتا ہے؟ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال تو زندہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر موت ہوگی۔ آپ نے عرض کی کہ اگر پھر بھی موت ہے تو ابھی ہی آ جائے۔ دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ہارون کو فوت کرنے والا ہوں، لہٰذا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک ایسا درخت آیا کہ اس جیسا درخت پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہاں ایک گھر ہے اور اس میں ایک پلنگ پر بستر بچھا ہوا ہے اور اس سے بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اس گھر اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میں اس پلنگ پر آرام کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، آپ سو جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ، آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں، اگر اس کا مالک آئے گا تو پھر ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ تو اب دونوں حضرات سو گئے۔ ہارون کو موت نے آ لیا۔ جب ہارون نے موت کو محسوس کیا تو کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ گھر اٹھا لیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ تو قوم نے کہا موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے۔ تو حسد آ گیا کہ بنی اسرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ نرم ہو اور سختیوں کو ان سے زیادہ دور کرنے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ زیادہ سختی تھی۔ آپ کو بنی اسرائیل کی بات پہنچی تو فرمایا وہ تو میرا بھائی تھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے زیادہ ہی باتیں کی تو آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی تو پلنگ نازل ہوا۔ انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان اس کو دیکھا۔ پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام سفر کر رہے تھے کہ اچانک سیاہ آندھی اٹھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ کر کہا یہ تو قیامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا قیامت آئے گی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قمیص کے نیچے سے کھینچ لیا اور قمیص یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام قمیص لے کر واپس قوم کی طرف آئے تو بنی اسرائیل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو مجھ سے چھین لے گئے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہ کی اور حضرت یوشع علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ بس یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی حفاظت پر مامور تمام لوگوں کو خواب آیا کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ بس انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔
اور جبار قوم کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا، بلکہ وہ اسی جگہ مر گئے، اور نہ وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے اور نہ ان کو فتح و کامرانی دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ اس روایات کے بعض الفاظ منکر اور غریب ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جماعت کے پاس سے گزرے تو ایک قبر کھود رہے تھے۔ آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش قبر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ اے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر تم وہی بندہ ہونا پسند کرتے ہو تو اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں لیٹ جاؤ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ فوت ہو گئے۔ تو فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ وقت وفات آپ کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں فرشتہ موت کھلم کھلا آتا تھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا۔ آپ نے اس کو تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ تیرا مکرم و معزز بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو تو تیرے ہاتھ کے نیچے جتنی بال آئیں گے، ہر ایک بال کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ ہوگا۔ فرشتے نے آ کر بات کی تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ موت ہی آئے گی۔ تو فرمایا کہ ابھی ہی آ جائے۔ نے ان کو سونگا اور ان کی روح قبض کر لی۔ حدیث کے ایک راوی یونس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی۔ وہ لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آتا ہے۔